قسم کی بات وہ کرے کہ آپ فاتحہ پڑھ لیں. کس نے کہا یہ بات؟ حنیف عباسی نے. ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یاد رکھیں گے جو بول رہے ہیں. عمران خان کے بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. میں آپ کو یہ بتا دوں، ذرا پاکستانیوں سے باہر نکل کے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو ہاتھ لگانے والے؟ وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آئے. وہ جو 90% لوگ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان سے خوفزدہ ہیں. یہ عوام کے سامنے عمران خان کھڑا ہے، عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. یہ عوام سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو اگر یہ جو اس قسم کی باتیں کہ فاتحہ پڑھ لیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں نا ان کو میں بتا رہی ہوں، صرف میں نہیں کہہ رہی. ذرا پاکستان کا موڈ دیکھ لیں، پاکستانیوں کا موڈ دیکھ لیں. چوری شدہ مینڈیٹ سے جو اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو سن لینا چاہیے کہ اگر آپ نے عمران خان کو، میں کہتی ہوں ایک ضرب کیا، ایک بال کو بھی ان کو چھیڑا نا، تو آپ دیکھ لینا کہ ان میں سے کتنے لوگ بچتے ہیں. کتنے لوگ ملک چھوڑ کے بھاگنے کی آپشنز آج کل دنیا میں ختم ہو گئی ہیں. ان کا خیال ہے یہ اڑ کے جائیں گے، ان ملکوں میں پہنچ جائیں گے. اس وقت امریکہ میں دیکھ لیں، سارے پاکستانی وہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں سب کے لیے. یہ باہر ملکوں کے جائیں گے، یہ نکل نہیں سکتے. لیکن ان کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر عمران خان کی زندگی خطرے میں، ان کی ساری نسلوں کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی پھر. تو اس لیے ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس قسم کی فضول باتیں کرنے سے. سوچ لیں پہلے بات کرنے سے. اس وقت پورا پاکستان آپ کو، ہمیں جو باتیں کہتے ہیں لوگ، میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں، اس وقت لوگوں کا دل نہیں ہے کہ یہاں پہ انتشار ہو. نہ پولیس والوں کا دل ہے، نہ کسی طرف کسی کا. لیکن جو دوسری طرف ہے، جو غصہ جو جو جوان بچوں کا جو غصہ نظر آ رہا ہے، میں نے کسی کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا غصہ دیکھ کے. کیونکہ یہ جو غصہ ہے، دیکھیں پولیٹیکل پروسیس اور انصاف کا نظام اگر چلتا رہے گا، اس کی ڈائریکشن پولیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سینٹیمنٹس کو اور ایموشنز کو ڈائریکشن دیتے ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز ڈائریکشن دیتی ہیں تو وہ جو سینٹیمنٹس اور ایموشن ہیں ان کو مینیج کرتی ہیں. اگر ان مینیجبل ہو جائے تو یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ پولیٹکس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے. ڈاکو اور چور اوپر آپ بیٹھا دیں گے، وہ ان کا کیا ہے، وہ پہلا جہاز سمجھ کے وہ تو تیار بیٹھے ہوں گے باہر جانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے یہاں رہنا ہے، پاکستانیوں نے یہاں رہنا ہے. ہمیں سوچ کے چلنا پڑے گا کہ نا انتشار یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی تو طبیعت ہی یہی ہے، یہ تو ان کا سسٹم ہوتا ہے. علیمہ یہ بتاتے ہیں ڈوگر صاحب نے کیا فائنلی آپ کو کہا ہے؟ میری بات سنیں. ڈوگر صاحب آج کل یہ پاکستان کے انصاف کے نظام کی بات کر لیں. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ بہت یہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ہم آئے ہیں اور ہمیں اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ کورٹس جو ہوتے ہیں یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو عوام آتی ہے، یہ کسی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اس وقت عدالتوں کے دروازے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر آج چیف جسٹس کا کورٹ لگا ہے؟ 15 منٹ. 20 منٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب چلے گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مل نہیں سکتے چیف منسٹر کے پی کو، ہمیں ایمرجنسی سچویشن ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں 3 رکنی بینچ کے توہین عدالت ہوئی ہوئی ہے، انہی کے آرڈرز ہم لے کے جا رہے ہیں. اور وہاں سے پولیس والے ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ابھی تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا؟ یہ چیف جسٹس صاحب بلکہ ان کی اس کرسی کی یہ توہین ہے، چیف جسٹس کی تو نہیں ہے. اب اگر چیف جسٹس ملنا نہیں چاہتے، نہ ہی ہمیں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ اگر چیمبر میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا کہ جی 15 منٹ کے بعد کو عدالت ہی آج کل صرف 15 منٹ لگتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر آ کے چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، آج ٹائم ختم ہو گیا. مطلب یہ عدالت ہے، کہاں جائیں ہم؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ سے چیمبر میں ملاقات، انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں ملاقات کی تھی، لیکن انہوں نے سلمان صفدر کو چیمبر میں بلایا تھا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا تھا. انہوں نے کورٹ میں نہیں سنا کیس. انہوں نے کہا آپس میں طے کر لو کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، آپس میں طے کر لو. تو کہاں گیا اٹارنی جنرل؟ نہ وہ ملوا رہا ہے، نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں، آپ بھی بتا دیں، ساروں کو پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دن
کیا سڑکوں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی توڑ پھوڑ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی, لیکن ہم کسی نہ کسی وقت آئیے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اچھا سر, برسٹر صاحب کو آپ اپنی جو ہے کابینہ میں لے آئیں, شاید وہ آپ کی ملاقاتیں کروا دیں. اس حوالے سے کوئی کسی نے آپ کو ایڈوائس دی؟ اور دوسرا سر, آپ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں نظر آ رہے ہیں, تو گورننس کہاں پہ ہے کے پی کے میں؟ آپ وزیر اعلیٰ ہیں. ہماری گورننس بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں اپڈیٹس لے رہا ہوں. ہم نے جو ہیں ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے, یا ہمارے نام کے ساتھ جو ہیں زرداری شریف و بھٹو نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہیں ہم سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. گراس روٹ لیول سے آئے ہیں, اور ہم نے سیاسی تنظیموں میں وقت گزارا ہے, اپنی زندگی کے 18 سال دیے ہیں. تو گورننس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے, سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے کہ گڈ گورننس, زیرو ٹالرنس فار کرپشن, میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو اس کا احساس ہے, عمران خان صاحب کا احساس جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے, اس کے چھتری کے نیچے تمام پروگرامات وہ چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. لیکن آپ نے صرف اور صرف جو وفاقی حکومت ہے جو 5300 ارب روپے کھا کر بھی ڈکار نہیں مارتی, کوئی صحافی جو ہیں ان سے سوال نہیں کرتا کہ IMF کا چارج شیٹ ہے آپ پر, آپ نے جو ہے قوم کا, میرا, آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کے بچوں کے مستقبل کا 5300 ارب روپے وہ کھا چکے ہیں, لیکن کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. بہت لوگوں نے سوالات کیے, آپ نے شاید دیکھے نہیں سوال مزید کریں. 2 سوال. ہاں آئیں واپس, 5300 ارب روپے اگر واپس آئے ہیں اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں, اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس جمع ہوئے, پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوئے تو کریں, کیسز کریں ان پر. القادر یونیورسٹی جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اور جو ایک ٹرسٹ سے بنی ہوئی ہیں, اس پر کیس بنتا ہے. 5300 ارب روپے کس طرح ہم معاف کر سکتے ہیں؟ یہ اس قوم کا پیسہ ہے, اس قوم کے غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا پیسہ ہے. آپ کریں, بار بار سوال کریں. جب تک جو ہے یہ 5300 کا حساب نہیں دیتے, جو ہمارے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, نوجوان جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر, پاورٹی لائن سے ہمارے جو ہے پاکستانی عوام دیکھیں کہ وہ کتنی فیصد تک آ گئے ہیں. آپ اپنے فارن ریزرو دیکھیں, آپ اپنی اکنامک گروتھ دیکھیں, آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں کہ وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے. 2 سوال. ایک یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے یا پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے, بیک ڈور یا آؤٹ ان دی اوپن؟ دوسرا سوال, جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں IMF کی, اس میں KP کی بھی کرپشن جو ہے اس کے حوالے سے ریویلیشنز ہیں کچھ, تو ان دونوں پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وہ ریویلیشن جو ریویل کیا گیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے, وہ وفاق جو ہیں ہمیں ٹارگٹس دیں, جو بھی اس میں ملوث ہوگا میں اس کو جو ہے پکڑوں گا. لیکن ہمیں یہ یقین دہانی بھی وفاق کرائے گی کہ اس میں جو 5300 ارب روپے میں وفاق کا جو بندہ, بیوروکریسی کا جو بندہ, اور دوسرے اداروں کا جو بندہ ملوث ہے اس کو بھی وہ سزا دیں گے. اور میں اپنی صوبے کا ذمہ دار ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بندے کو پکڑوں گا اس میں. برسٹر صاحب کے واپسی کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں جی, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی, رابطے کے حوالے سے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا, اور میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ سب دھرنا ختم ہو گیا اڈیالہ والا؟ یہ جو ہے منگل کے دن آگے کا عمل دیا جائے گا. منگل کے دن جو ہے تمام پارلیمنٹیرین وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.